بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القلم نیوز سے میں ہوں اسامہ صدیقی۔ ناظرین محترم، لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا سنانے اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کرنے والے جج ارشد ملک کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے جمعے کو ارشد ملک کی نوکری سے برطرفی کی منظوری دی۔ اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 7 سینئر ججوں جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجفی نے شرکت کی۔ ارشد ملک نے دسمبر 2018 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل کے مقدمے میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس فیصلے کے بعد سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ان کی ایک مبینہ ویڈیو جاری کی، جس میں انہیں کہتے ہوئے سنا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل مل کے مقدمے میں سزا دینے کے لیے ان پر دباؤ تھا۔ اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ارشد ملک کو ان کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے احتساب عدالت کے جج کے طور پر کام کرنے سے روکتے ہوئے انہیں لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل القلم نیوز کو سبسکرائب کیجیے گا اور آنے والی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ارشد ملک ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد میں تعینات ہوئے اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی ماتحت تھے۔ مذکورہ جج کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کے بجائے وفاقی وزارت قانون میں بطور OST رکھ لیا، جس پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ارشد ملک نے ایک بیان حلفی دیا جس میں انہوں نے نواز شریف کے بیٹے سے ملاقات کا اعتراف کیا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے پر فیصلے میں کہا تھا کہ ارشد ملک نے جو بیان حلفی جمع کروایا تھا وہ دراصل ان کا اعتراف جرم تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیان حلفی میں مجرم نواز شریف کے بیٹے کے ساتھ ملاقات کا اعتراف کیا ہے اور اس پیش رفت کے بعد احتساب عدالت کے سابق جج نے اس سے متعلق اعلیٰ حکام کو نہ ہی آگاہ کیا اور نہ ہی خود عدالتی کارروائی سے الگ ہوئے۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس ویڈیو کے بارے میں درخواست کی سماعت کے دوران کہا کہ ججز کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ ارشد ملک لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، اس لیے وہی ان کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتی ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج خاور شاہ کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی انضباطی کمیٹی کے فیصلے کے بعد ارشد ملک کی طرف سے دیے گئے فیصلوں پر بھی اب سوالیہ نشان لگ چکا ہے اور مذکورہ جج کے فیصلوں سے متاثرہ شخص اگر اعلیٰ عدالتوں میں جانا چاہیں تو انہیں وہاں سے ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ جج کے فیصلے کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اس میں وہ اس فیصلے کے قانونی نکات کے بجائے پہلے جج کے کردار کو زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے جج ارشد ملک کی برطرفی کے آرڈر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا اور 3 بار وزیر اعظم منتخب ہونے والے شخص کو ناحق سزا سنائی تھی۔ مسلم لیگ نواز کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سچائی سامنے آنے پر انصاف کا تقاضا ہے کہ محمد نواز شریف کی سزا کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا فیصلہ دراصل نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ اس فیصلے کے مضمرات کا جائزہ لینے سے پہلے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد جج کی طرف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو دی جانے والی سزا کا اثر نو جائزہ لے۔ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک نے گزشتہ برس میاں نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمہ میں 7 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی طرف سے لکھے گئے اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ احتساب عدالت کے جج کی طرف سے دیے گئے فیصلوں میں شہادتوں کا جائزہ لے کر اس سزا کو ختم کرنے کا اختیار بھی
رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت عالیہ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ دستیاب شہادتوں کو سامنے رکھ کر کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ احتساب عدالت کے جج نے گزشتہ ماہ جو بیان حلفی جمع کروایا تھا وہ دراصل ان کا اعتراف جرم ہے۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیان حلفی میں مجرم نواز شریف کے بیٹے کے ساتھ ملاقات کا اعتراف کیا ہے اور اس پیش رفت کے بعد احتساب عدالت کے سابق جج نے اس سے متعلق اعلیٰ حکام کو آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی خود عدالتی کارروائی سے الگ ہوئے۔ مزید یہ کہ احتساب عدالت کے جج کی کنڈکٹ کے بارے میں فیصلہ کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کام ہے۔ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آئے تھے جبکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ احتساب عدالت کے سابق جج کا طرز عمل ادارے کے لیے ایک بدنما داغ کی طرح ہے اور ان کے اس اقدام سے بہت سے ایماندار ججز کے سر شرم سے جھک چکے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ جلد ہی احتساب عدالت کے سابق جج کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے رد عمل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے والد کی سزا بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ آج کا فیصلہ بے شک سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے اور اس فیصلے نے نواز شریف پر ہی نہیں بلکہ عدل و انصاف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دھو دیا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے جس کے ہاں نہ دیر ہے اور نہ ہی اندھیرا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب عدلیہ کے وقار اور انصاف کا تقاضا ہے کہ داغدار جج کے فیصلوں کو بھی پھاڑ پھینکا جائے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے مقبول ترین سیاستدان کی بے گناہی پر وقت کا فیصلہ آ گیا ہے۔ 7 محترم جج صاحبان نے جج کی برطرفی کے ذریعے واضح کر دیا کہ نواز شریف کو کس طرح سزائیں دی گئیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا ہے اسی طرح اس کے بدعنوان فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین و قانون کے احترام کا درس دینا بہت آسان ہے، یہ سب جانتے ہوئے کہ آپ بے قصور ہیں اور ظلم و ناانصافی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اپنی شریک حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر قانون کے سامنے سر جھکا دینے کے لیے نواز شریف کا جگر اور حوصلہ چاہیے۔ اللہ بے گناہ اور بہادر لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، اس فیصلے کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جج ارشد ملک کے بارے میں فیصلہ انتظامی فیصلہ ہے۔ شہباز شریف نے اظہار تشکر کا اعلان کیا ہے۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ یہ اظہار تشکر ویسا ہی نہ ہو جیسا پاناما کے کیس کے بعد مٹھائیاں بانٹی گئیں اور پھر جب کسی سمجھدار بندے سے سمجھا گیا تو اس کے بعد افسردگی طاری ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل القلم نیوز کو سبسکرائب کیجیے